السلام علیکم ناظرین، میں ناز سہتو ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نیریٹو وتھ ناز سہتو۔ ناظرین، پاکستان بظاہر تو سیاسی ایک خاموشی کے دور سے گزر رہا ہے، لیکن اتنے سارے بڑے پولیٹیکل ایونٹس ہو رہے ہیں جو پاکستان کا اگلے دنوں میں مختلف سطحوں پہ پولیٹیکل شیپ بدل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج ڈسکا کا وہ متنازع الیکشن ہو رہا ہے جو اس سے پہلے کچھ جانے لے چکا ہے اور شدید کنٹروورسی چلی، اور بعد میں یہ سارے کے سارے، یہ پاکستان میں ریئرلی ہوتا ہے کہ پورے انتخابات کنسٹیٹیونسی کے انتخابات ہی ریجیکٹ ہو جائیں، وہ ہوا اور اب دوبارہ ری الیکشن ہو رہا ہے وہاں آج کے دن میں بھی یہ ہوا ہے کہ وہاں جو الیکشن لاز ہیں اس کے خلاف ورزی کی رپورٹس آ رہی ہیں، اور وہاں اسلحہ بھی پکڑا گیا ہے، اور کئی جگہوں پہ ایسی صورتحال بنی ہے کہ جس سے اس الیکشن میں صورتحال کسی بھی وقت ایک نازک موڑ لے سکتی ہے، لیکن بظاہر ایک پرامن ماحول میں انتخاب ہو رہا ہے۔ یہ معاملہ ایک جگہ ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ عمران خان جو غالباً پی ڈی ایم کی شکست و ریخت کا جشن ہی منا رہے تھے، تو پھر ان کی صفوں کے اندر سے ہی اسے چیلنج آیا ہے، اور وہ انہوں نے جیسے جہانگیر ترین کو رگڑا دینے کی کوشش کی ہے، تو اس کے بعد اس نے بھی مسل پاور دکھایا ہے، اور اس کے بعد گزشتہ 3 دنوں سے یہ ہو رہا ہے کہ وہ ایک انڈیویڈول اپنا مسل پاور دکھا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں خان صاحب کی دوڑیں تو لگ گئی ہیں۔ ان کو یہ جو جنوبی پنجاب تھا وہ ان سے بھول ہی گیا تھا ایجنڈا میں، وعدہ کر کے خان صاحب وعدہ کر کے بعد میں بھول جانے کے تو ماہر ہیں، یہ سبجیکٹ بھی بھول گئے تھے، لیکن جیسے ہی جہانگیر ترین نے اپنا پاور شو شروع کیا ہے، جس سے ظاہر ہے ابھی جنوبی پنجاب کے کارڈ پہ اس نے بات نہیں کی ہے، تو خان صاحب کو یاد آ گیا جنوبی پنجاب، اور اس نے اپنی صدارت میں لاہور میں ایک جنوبی پنجاب کے جو پی ٹی آئی کے ممبران تھے اور بیوروکریسی تھی، وہ ان سے ملاقات کی، ایک سیشن کیا، اور پھر جو ایک ریجیکٹ کیا ہوا تھا نوٹیفیکیشن جو ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کے اختیارات سلب کرنے کا، وہ نوٹیفیکیشن ریجیکٹ کر کے ان کے اختیارات سلب کیے، اور نئے ساؤتھ پنجاب کے اندر ایک طرح کا کوٹا سسٹم لانے کی تجویز لائی ہے، تو وہ ان کو یاد آ گیا ہے، اور پیپلز پارٹی اپنی سینٹرل کمیٹی اگلے 24 گھنٹوں میں بلا رہی ہے، اور پھر اس میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ پی ڈی ایم کے سلسلے میں جو نوٹس آیا تھا پی ڈی ایم کا، اس کا جواب دینا ہے نہیں دینا ہے، یہ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اچھا اس کو وہ کہتے ہیں نا رات گئی بات گئی والا معاملہ، یہ بھی کرنے کی تجویز ہے۔ تو اس لیے پاکستان کی پالیٹکس میں بڑے اس قسم کے معاملات چل رہے ہیں جن پہ بحث کریں گے اور گفتگو کریں گے، اور کچھ انسائٹ آپ سے دیں گے، انالائسس آپ کو دیں گے، لیکن گفتگو کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے آپ یہ یوٹیوب چینل اگر سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ولاگس دیکھیں، آپ کو پسند آتے ہیں تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ ڈسکا کا الیکشن جو NS-75 کا الیکشن ہے وہ بڑا ظاہر ہے سب لوگوں کا اس پہ دھیان ہے، اور یہ ایک پریسٹیج پوائنٹ بھی ہے دونوں پارٹیوں کے لیے، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے لیے۔ علی اسجد ملی نے آج دن میں بھی یہ کہا ہے کہ وہ دورہ بھی کیا ہے جو پی ٹی آئی کے MNA کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جیت اس مرتبہ ہماری ہوگی، لیکن وہ جو خاتون نوشین افتخار جو وہاں ڈٹی ہوئی ہیں وہ کنسٹیٹیونسی میں گھوم رہی ہیں، اور وہ اس طریقے سے ان کے دعوے بھی یہی ہیں، لیکن اس مرتبہ جو الیکشن ہو رہا ہے وہ بڑا ہی سینسیٹیو انداز میں ہو رہا ہے، جس طرح سیکیورٹی انتظامات ہیں، 4100 سے زیادہ پولیس اہلکار موجود ہیں، رینجرز موجود ہیں، اسٹیڈیم میں آرمی کو الرٹ رکھا گیا ہے، اور وہاں ایک DPO مقرر کیا گیا تھا، کیسرانی صاحب، عبدالغفار کیسرانی صاحب، ان کا پروفائل تو ٹینٹیڈ ہے، لیکن ان نے آج صبح کو ایک کارکردگی دکھائی کہ وہ گاڑی کی تلاشی کے سلسلے میں پولیس نے 5 بندے پکڑے کنسٹیٹیونسی سے جہاں الیکشن ہو رہے تھے، اور وہ وہاں سے اسلحہ برآمد کیا، اور یہ کہا کہ وہ اسی پولنگ اسٹیشن کے قریب سے ہی اسلحہ برآمد ہوا جس پہ جب فروری میں انتخابات ہوئے تھے تو 2 آدمی قتل ہو گئے تھے، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ لوگ گئے تھے اس قسم کے واقعہ کرنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے ہی ان کو دھر لیا گیا ہے، تو یہ ایک جگہ ہے۔ پھر ایک MPA ہیں PMLN کے، وہ کانسٹیٹیونسی میں چلے گئے تھے گھومنے پھرنے، جو کہتے ہیں نا الیکشن میں کا معائنہ کرنے کے لیے، تو گھومنا پھرنا ہی ہوتا ہے نا،
تو اس کو بہرحال انہوں نے نوٹس دے دیا الیکشن کمیشن نے کہ آپ نکل لیں، اور یہ خلاف قانون ہے۔ آج صبح کو جو الیکشن کمیشن کے چیئرمین ہیں سکندر سلطان صاحب، وہ لاہور پہنچ گئے ہیں اور لاہور سے مانیٹر کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو یہ اس مرتبہ جو انتخابات ہو رہے ہیں وہ کسی صورت میں ہم اس طریقے سے کوئی کوشچن آنے نہیں دیں گے، اس لیے ہدایت نامہ جاری کیا۔ خاص ہدایت نامہ جو جاری کیا وہ یہ ہے کہ پولنگ ایجنٹس کو فارم 45 جو ہے وہ سائن کر کے اسی وقت دیا جائے، اس کی کاپی ریٹرننگ افسر کو بھیجی جائے، اور وہ ریٹرننگ افسر جو ہے وہ فوری طور پر الیکشن کمیشن کو بھی وہ واٹس ایپ پہ بھیجے اور بعد میں اوریجنل کاپی لے کے آئیں۔ تو یہ اس قسم کے معاملات ہوئے ہیں، اور اس درمیان جو صورتحال ہوئی ہے کہ وہی پولنگ اسٹیشن جس پہ 2 بندے مرے گئے تھے وہاں آج ایک کلیش ہوتے ہوتے بچ گیا ہے، وہ بھی صورتحال ہے۔ تو یہ کافی دلچسپ صورتحال ہے، اور وہ اس مرتبہ جو صبح کے ایک فون آیا تھا نوشین افتخار صاحبہ جو PMLN کی کینڈیڈیٹ ہیں، اور جو اسجد ملی ہیں، ان کو یہ جو الیکشن کمیشن کے ریٹرننگ افسر ہیں ان کو کہا گیا آپ کا کوئی حمایتی MP MNA الیکٹڈ بندہ اس میں کنسٹیٹیوئنسی میں نہیں ہوگا، وہ نہیں تھے۔ لیکن وہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، مریم نواز صاحبہ کے قریب ہیں، وہ اس کنسٹیٹیوئنسی میں گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو عام آدمی ہیں، میں الیکٹڈ نمائندہ نہیں ہوں، آ سکتا ہوں۔ تو پھر وہاں PTI اور PMLN کے لوگوں کے بیچ میں نعرے بازی کا ماحول ہوا اور کافی تلخی پیدا ہوئی۔ پھر PTI والوں کو درخواستیں دی ہیں کہ اعظم نذیر تارڑ کو نکالا جائے۔ اب یہ ہر ایک معاملے پہ اس قسم کی جنگ بھی جر رہی ہے، تو تلخی کا ماحول یہ ہے۔ شام تک معاملہ، ابھی تک جو دوپہر تک معاملہ ہے وہ کافی پیسفل ہے، کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا ہے، لیکن اسلحہ پکڑا ہے، یہ ایک تو وائلیشنس کی بات ہوئی ہے۔ لیکن جو حکومت کا اس وقت دھیان ہے ڈسکا پہ تو ہے ہی، وہ دھیان زیادہ ہے جہانگیر ترین والے معاملے پہ۔ جہانگیر ترین نے گزشتہ رات جو ہے ڈنر کیا، اس میں 22 MPs آ گئے، 8 MNAs آ گئے، کوئی مشیر ہیں وہ آ گئے، 2 منسٹرز بھی آ گئے، پروونشل منسٹرز بھی آ گئے۔ آج بھی وہی صبح کو وہی لوگ جہانگیر ترین صاحب بینکنگ کورٹ اور سیشن جج کی عدالت میں گئے، وہاں ایک جگہ پہ ان کو 22 تاریخ کو اور دوسری جگہ پہ 17 اپریل تک ان کی ضمانت ہوئی ہے، ضمانت میں ایکسٹینشن ہوئی ہے۔ سرکار کو تھوڑا کل رات تک جو سرکاری وزیر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہوا نکل جائے گی جہانگیر ترین کے غبارے سے، کل تو وہ گرفتار ہو جائیں گے، بعد میں اس کے پیچھے جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے وہ نکل جائیں گے۔ اور وہ ان کو ابھی یہ خطرہ بھی ہے جو جہانگیر ترین کے ساتھ PTI کے لوگ چل رہے ہیں کہ اب ان کی باری بھی آئی، ان کے ساتھ ہاتھ ہوگا۔ اور آج جو گفتگو کی ہے جہانگیر ترین نے وہ بھی کافی امپورٹنٹ گفتگو کی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ FIR جو ہیں اسلام آباد سے بن کی آئی ان کے خلاف، اور وہ جو ہیں FIR جو بنائی گئی ہیں وہ USB پہ بن کے تیار ہو کے آئیں، اور پھر وہ فیئرلی نہیں ہو رہی ہیں۔ ہم فیئرلی حساب کتاب دینے کے لیے تیار ہے۔ ظاہر کیس تو جہانگیر ترین کا وہی ہے نا، منی لانڈرنگ کا کیس اور پیسے، اور یہ جو جس طریقے سے یہ راتوں رات امیر ہو جاتے ہیں لوگ، تو جہانگیر ترین کا وہ کہتا ہے کہ انکوائری ضرور کرے، لیکن ایسی ٹیم تشکیل بنا دیں جو جس پہ فیئر ہو، اور یہ نہ ہو کہ وہ ٹیلی فون پہ کام کرتی ہو۔ اور ان کا یہ بھی کہنا کہ ہم عدالت سے بھاگ نہیں جائیں گے، عدالت میں جب بھی بلائیں گے ہم پیش ہو جائیں گے، انشاءاللہ عدالت سے سرخرو ہو کے نکلیں گے۔ جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ FIR اسلام آباد میں بنی، USB میں جو ہے وہ یہاں پہنچی، اور وہ ایسے لوگ اس میں انوالو ہیں جن کا کوئی اسٹیک نہیں ہے، اور فون کال پہ ٹیم بنائی گئی جو ٹیم تحقیقات کر رہی ہے وہ فیئر نہیں ہے۔ تحقیقات کے لیے شفاف ٹیم بنائی جائے۔ ایک اور سوال کے جواب میں جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ FIR بھی اب اس طریقے سے بنیں گی تو پھر کیا ہوگا۔ اس نے کہا PTI میری پارٹی ہے، ہم پارٹی میں ہیں اور پارٹی میں رہیں گے، پارٹی میں نہیں رہیں گے تو کہاں جائیں گے، یہ بات تو ہوتا ہے۔ گورنر پنجاب غلام سرور چودھری صاحب ہیں، تو پتہ ہے وہ جہانگیر ترین کے مخالف ہیں، تو انہوں نے تو بات کر دی ہے۔ وہ یہ جو بیان ان کا آیا ہے اس کے بعد ان کا بیان یہ آیا ہے کہ ان کے خلاف کسی انتقامی کارروائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور کوئی ان کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان وہ نہیں ہے
वज़ीर आज़म के लिए पाकिस्तान दो नहीं है, एक पाकिस्तान है। जो वायदा करते हैं कानून सबके लिए होता है, वो पूरा होता है। चौधरी सरवर का कहना था कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ किसी इंतकामी कार्रवाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा अलीम ख़ान और सबतैन भी मुकदमात का सामना कर चुके हैं, अदालतें आज़ाद हैं, इंसाफ फराहम कर रही हैं और कोई अदालत जा सकता है। अदालत से अरकान असम्बली की जहांगीर तरीन के साथ अदालत जाने से रोकने के लिए कोई सख्ती नहीं की है। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो कोई नहीं बन रहा है। जहांगीर तरीन और साथियों ने पंजाब और वफाकी हुकूमत के अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि PDM भी कभी किसी खुशफहमी के शिकार न हो कि इमरान खान ही वज़ीर आज़म रहेंगे। अब ये तो जो है ना खुद से मामलात हो रहे हैं कि जहांगीर तरीन की वजह से इमरान खान के वज़ीर आज़म के सवालात उठ रहे हैं। और ये भी दिलचस्प बात है कि साउथ पंजाब इमरान खान से भूला हुआ एक सब्जेक्ट था, लेकिन ये जो जहांगीर तरीन ने हरकत की है और थोड़ा पॉलिटिकल प्रेशर डालने की कोशिश की है, ज़ाहिर है वो उसकी गेम और उसके केसेस आपको पता है, लेकिन वो पॉलिटिकल प्रेशर के लिए तो उसके बाद साउथ पंजाब उनको याद आ गया और वो अब साउथ पंजाब के लिए अलग ADP की बुक छपने की बात की है। और वो साउथ पंजाब की बात तो हो रही है, लेकिन वहाँ जो सराइकी वसेब की बात होती है, सराइकी सूबे की बात होती है, इमरान खान वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये कार्ड अभी तक पहुँचा है और मौजूद है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट मामला है, अब सब लोगों की नज़रें लगी हुई है कि PP की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास क्या फैसला करता है। PDM के जो शोकाज नोटिस है उसका जवाब देता है, कोई वफद भेजता है, क्या होता है, PDM रहती है नहीं रहती है। PDM फार्मल तो नहीं है, लेकिन वो क्या होता है उसका भी इंतज़ार है। तो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सियासी जो मंजरनामा है वो बड़ा दिलचस्प है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।